الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ ہم عید کا دن کیسے گزاریں۔ مسلمان رمضان المبارک کا پورا مہینہ خواہشات کی قربانی، مجاہدے اور ہر طرح کی عبادات کی کثرت سے گزارتے ہیں، اور اس مہینے کے خاتمے پر ایمانی اور روحانی برکتوں اور عنایتوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے عید الفطر امت کو مسرت کا تہوار عطا ہوا۔ اب یہ تہوار، یہ خوشی کا دن ہم کیسے گزارے تاکہ شکر گزاری ہو اور نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ تو چند باتیں ہیں، اس کو توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد نماز عید تک تکبیرات کہنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی یوم یعنی عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے اور نماز ہو جاتی۔ جب نماز ہو جاتی تو اب تکبیرات ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر، اس کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کیا جائے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے عید کے دن نماز عید کی جو تیاری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ اس میں چند باتیں، مثال کے طور پر نماز عید الفطر سے قبل طاق عدد کھجور کھانا، ٹھیک ہے، غسل کرنا، اچھا لباس زیب تن کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، عید کے دن عیدگاہ کے لیے پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، اور عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ جو ہے سیکھنا، ٹھیک ہے، اور خطبہ مکمل ہونے کے بعد عید کے بعد جو ہے یعنی خطبہ کو توجہ سے دھیان سے جو ہے سننا، ٹھیک ہے، خطبے کے بعد جو ہم ایک دوسرے کو پھر مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مبارکباد دینا درست ہے، ٹھیک ہے، تعلق اور محبت کے پیش نظر جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اس کو جزء لازم نہ سمجھے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر ضروری سمجھے ایسے لوگوں کا آپس میں مصافحہ کرنا جو ہے جائز ہے، ٹھیک ہے، جو نماز عید سے قبل بھی ملاقات پہ مصافحے کرتے رہتے ہیں، عید کے دن جو ہے نماز کے بعد بھی اس کو ضروری مثال کے طور پر نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، اور معانقہ کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، الا کہ کوئی رشتہ دار کہیں باہر سے آیا ہوا ہو اور اسی وقت اس سے ملاقات ہو تو اس سے معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر۔ اچھا، اب اس کے بعد آتے ہیں کچھ اور ضروری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیجئے اس دن، اور گناہوں سے دور رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ہے خوشی کا دن یہ عید ہے، یعنی عید الفطر، اور ایک عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ثواب پورا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، کہ جنہوں نے جو ہے میرا فرض پورا کر دیا جو ان کے اوپر میں نے فرض کیا تھا، اور پھر یہ نکلے فریاد کرتے ہوئے میری طرف آئے ہیں یعنی نماز کے لیے، تو قسم ہے میری عزت اور جلال کی اور اپنے کرم کی اور علو شان کی اور اپنے مرتبے کی بلند ہونے کی قسم، میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ میرے بندوں،
تحقیق میں نے تم کو جو ہے بخش دیا، اور تمہارے جو گناہ تھے وہ میں نے نیکیوں سے ان کو بدل دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہ بندے، اللہ کے یہ بندے بخشے بخشائے لوٹتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً مروی ہے کہ یوم الفطر یوم الجوائز، یعنی عید کا دن یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشی دی رمضان کے اہتمام پر، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر قولاً بھی اور فعلاً بھی ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے شکریہ ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور فعل سے یہ ہے کہ اس دن کو، یعنی عید کے دن کو عبادات، ذکر و تلاوت میں اور گناہوں سے بچنے میں گزارے۔ شاید ہمارے ہاں خوشی کا تصور یہ ہے کہ جسی خوشی ملے، ٹھیک ہے، وہ اس خوشی کا اظہار اللہ کی معصیت، مثلا گانے بجانے، اس دن رقص کی محفلیں، فضول خرچیاں کرتا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حالت خوشی میں ہو یا جو ہے کسی بھی حالت میں ہو، تو خاص کر پھر خوشی کی حالت میں تو دینے والے کی کثرت عبادت کے ذریعے اس کا شکریہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہمیں حکم بھی یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، حکم بھی دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا، اور میری شکر کرو، نافرمانی مت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ رب العزت بہت جلد جو ہے جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ ایک جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، خواہ دنیا میں بھی ہو یا آخرت میں تو ضرور ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ناشکری میں اس کا احتمال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ وہ جس شخص کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کے بھلائیاں مل گئی۔ دل شکر کرنے والا، زبان ذکر کرنے والا، اور بدن جو ہر مصیبت پر صبر کرنے والا، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرتی۔ تو دیکھو شکر کرنے والا دل بھی آ گیا اس میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی وقت خالی نہیں ہے کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں عید کی خوشی جو ہے نصیب فرمائی، تو ہم شکر ادا کریں شریعت کے مطابق، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مثال کے طور پر لہو الحدیث سے اجتناب کریں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں صف اول کا نمازی بھی جب عید کا چاند نکلتا ہے نا، تو ہلال عید نکلتی ہی کچھ یوں محسوس یعنی اس کو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی قید سے آزاد ہو گیا۔ جو مہینہ بھر اللہ کی معصیت کو گناہ سمجھتا تھا، وہ عید کے دن گناہوں کو فریشمنٹ کا نام دیتے ہیں اور پھر ایک دن کے لیے شراب نوشی، گانے، رقص، اختلاط مرد و زن، ٹھیک ہے، بے حیائی، پھر یہ سب کام جو ہے جائز سمجھتے ہیں۔ اسلام حیا کا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو حیا کا درس دیتا ہے۔ اسلام کبھی بھی جو ہے بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا، اور جو کوئی ایسے بیہودہ کام کرے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ لا علم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ علماء اور محدثین کے نزدیک یہ جو لہو الحدیث ہے نا، لہو الحدیث یہ عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا، موسیقی کی آلات، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے، وہ اس میں داخل ہے۔ تو بھائیو، جس اللہ کے حکم سے ہم نے ماہ رمضان میں معصیت کا بائیکاٹ کیا، ٹھیک ہے، اسی اللہ سے ڈر کر عید کے دن کے خرافات سے باز آ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور گناہ جو اس دن بہت عام ہے، وہ ہے فضول خرچی کرنا۔
عام طور پر خوشی کے مواقع اچھے انداز میں گزارنے کے لیے مہینوں پہلے اس کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے رقم جمع کرتے ہیں، پھر بے جا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں شیطان کا دوست کہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور مال کو بے جا خرچ نہ کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بے جا مال ضائع کرنے سے احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے، بیٹوں کو زندہ درگور کرنے سے اور خود بخل کر کے دوسروں سے سوال کرنے، فضول باتیں اور سوالات اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس دن جو ہے لوگ بہت سارا جو ہے مال کھانے پکانوں میں اور اسی طرح جو ہے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کوشش کرے اس دن جو ہے ناراض بھائیوں سے صلح بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ اختلافات اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اختلافات کو بنیاد بنا کر مہینوں بلکہ سالوں جو ہے قطع تعلق جو ہے کرنا، یہ بہت بہت سخت گناہ ہے، چونکہ عید یہ جو ہے عید کا دن یہ اجتماعی خوشی کا دن ہے، اس میں ایک دوسرے سے گلے شکوے وغیرہ ختم کرتے ہوئے صلح کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور کام عید کے دن وہ یہ کہ عید کی خوشی میں غریبوں کو بھی نہ بھولے، ٹھیک ہے۔ خوشی خوشی ہوتی ہے، تو اس دن جو ہے غریبوں کو بھی جو ہے نہ بھولے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے میری مخلوق میں سے کسی ایسے کمزور کے ساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت کرنے والا نہ ہو، سنبھالنے والا نہ تھا، تو ایسے بندے کی کفایت اور کفالت کا اللہ پاک فرماتے میں ذمہ دار ہوں۔ تو عید چونکہ اجتماعی تہوار ہے، اس لیے مل جل کر ہی منانا چاہیے۔ بہترین مسلمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی خوشی اور غمی میں جو ہے شریک ہوتا ہو۔ اسی طرح اس دن مریضوں کی عیادت بھی کیجیے، خوشی خوشی ہوتی ہے، جس میں ہر کوئی صرف اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے، مگر یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ یہ خوشی کی مواقع کسی کی حالت صحت میں آ جاتی ہے، کسی کی حالت بیماری میں آ جاتی ہے، تو ایسے موقعوں پر رشتہ داروں کے ان افراد کے پاس جانا چاہیے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے۔ محلے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوشی کے اس مواقع پر آپ کی جانے سے وہ بھی خوشی محسوس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی جو ہے اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح عید کے دن مظلومین کے لیے دعائیں بھی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر جہاں ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں امت مسلمہ کے مظلومین جن پر مختلف ممالک میں غیر مسلم جو ہے ظلم کرتے ہیں، کوئی قید اور بند ہے وغیرہ، ان سب کو کم از کم تو دعاؤں میں جو ہے یاد رکھے، اور ان ممالک کی جو اشیاء ہیں ان سے مکمل بائیکاٹ کر لے اور اپنی طاقت کی بقدر ان کی جو ہے مدد بھی کرے، مالی ہو جانی ہو جو بھی ہو۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہم عید کے دن اپنا جو ہے محاسبہ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کتنے خیر اور بلائی کے کام کیے، اللہ کی طرف کتنا رجوع کیا ہم نے گناہوں سے توبہ کیا ہم نے صدقہ اور خیرات کیا ہم نے غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کی، کیا ہم نے بدعات اور رسومات کو چھوڑ کر پیارے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ ہر شخص جو ہے سوچے، غور کرے، اگر ہمارا عمل میں یہ تمام باتیں آئی ہو تو شکر کرے، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان شریف میں بھی یہ باتیں جو ہے نہیں آئی تو سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ چند روزہ زندگی ہے، غفلت میں نہ گزارے، نہ معلوم آئندہ سال کسی کو جو ہے رمضان شریف جو ہے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے پچھلی رمضان میں اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، قبروں میں گئے ہیں، وہ اکیلے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو کامیاب، ورنہ خسارے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر لمحے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔